رسول پاک فرماتے ہیں انما نسمۃ المؤمن طیر یعلق بالشجر، بشجر الجنت حتی یرجع اللہ الی جسدہ یوم یبعثہ۔ انما نسمۃ المؤمن طیر یعلق فی شجر الجنت، یعلق فی شجر الجنت حتی یرجع اللہ الی جسدہ یوم یبعثہ۔ مومن کا نسمہ وہ ایک پرندہ ہے جو کھاتا ہے جنت کے درختوں میں سے، اور وہیں جنت میں وہ رہے گا یہاں تک کہ اللہ اس کو لوٹائے گا جسم کی طرف یوم یبعثہ، قیامت کے دن۔ اللہ پاک نے اس روح کو، نسمہ کو لوٹانا ہے قیامت کے دن۔ قیامت کے دن روح واپس آئے گی۔ اب یہ روایت موطا مالک صفحہ 84، نسائی صفحہ 209 جلد 1، تفسیر ابن کثیر صفحہ 427 جلد نمبر 1۔ یہ آگے جو عبارت ہے ھذا اسناد عظیم متن قویم، یہ عبارت ہے تفسیر ابن کثیر کی۔ ھذا اسناد عظیم و متن قویم، تفسیر ابن کثیر صفحہ 301 جلد نمبر 4۔ یہ حافظ ابن کثیر نے اس حدیث پر تبصرہ کیا، اس کی سند بڑی عظیم الشان ہے اور اس کا متن بڑا مضبوط ہے۔ اب اس کے اندر کیا آ رہا ہے؟ قیامت کے دن اللہ پاک روح واپس کرے گا، جنت کے اندر وہ رہتا ہے، قیامت کے دن اس کی واپسی ہوگی۔ اور پہلے سمجھایا ہوں یہ یعلق فی شجر الجنہ، یعلق بمعنی یاکلو، یعلق اس کا معنی ہے کہ یاکلو کھاتا ہے۔ ایک اور عبارت ہے آپ کے پاس، بِإِسْنَادٍ صحیح، بِإِسْنَادٍ صحیح عزیز عظیم، بِإِسْنَادٍ صحیح عزیز عظیم۔ عزیزن کے بعد عظیم، اجتمع فیہ ثلاثۃ من الائمۃ الاربعۃ، اجتمع فیہ ثلاثۃ من الائمۃ الاربعۃ، تفسیر ابن کثیر صفحہ 427 جلد نمبر 1۔ یہ حدیث کیسی ہے؟ بِإِسْنَادٍ صحیح، سند بالکل صحیح، عزیز عظیم، اور اس حدیث کی سند ایسی ہے جس میں ائمہ اربعہ میں سے 3 امام، ائمہ اربعہ میں سے 3 امام اس کی سند کے اندر آ رہی ہیں۔ وہ سمجھے ائمہ اربعہ میں سے
3 امام اس کے اندر آ رہی ہیں. امام احمد، امام شافعی، امام مالک. سمجھے اس روایت کو روایت کرنے والے اس کے اندر سند کے اندر کتنے امام آ رہے ہیں؟ 3. امام احمد، امام شافعی، امام مالک. اچھا جی، اب مسند احمد کا حوالہ نہیں لکھا، یعنی ورنہ یہ مسند احمد بھی بین رول امام احمد عن الامام شافعی عن الامام مالک. 3 امام ہے اس کے اندر، امام احمد بھی، امام شافعی بھی، امام مالک بھی. اب یہ روایت بالکل صریح ہے اس بات میں کہ مومن کی روح جنت میں رہتی ہے، واپس نہیں آتی، قیامت کے دن واپس آئے گی. اس لیے آدھا روح والا عقیدہ غلط ہے. جس طرح قرآن پاک کی کئی آیات آپ پڑھ چکے ہیں، یہ اعادہ روح والا عقیدہ کئی آیتوں کے خلاف ہے، اسی طرح اس حدیث کے خلاف ہے. اعادہ روح والا عقیدہ کئی آیتوں بھی کے خلاف اور اس حدیث کے بھی خلاف. ہمارا جو جتوئی کے اندر مناظرہ تھا ماسٹر امین کے ساتھ، وہاں اخیر میں آخری باری میں یہ روایت میں نے پیش کی تھی. اس کے بعد ماسٹر امین نے اپنی گفتگو میں اس روایت کے بارے میں ویسے ہی کہہ دیا یہ روایت ضعیف ہے جی، مرسل ہے جی، ضعیف ہے جی. چونکہ بعد میں پھر وہ مناظرہ تو گیا، ختم ہو گیا، انہوں نے کہا جی اب چھٹی ہے، پھر کریں گے، پھر اوپر پولیس آ گئے جی، مسئلہ ختم. اب یہ روایت بالکل سندن صحیح، مسند روایت، صحیح سند والی روایت اور صاف روایت ہے کہ روح واپس نہیں آتی. اب یہاں پر نسمۃ المومن، یہ نسمہ اس سے مراد کیا ہے؟ روح. اس کے لیے آپ کو حوالہ لکھ دیا گیا ہے تسکین الصدور صفحہ 187. یعنی آپ پریشان نہ ہو کہ یہ نسمہ کیا ہے جی. تو حضرت شیخ الحدیث صاحب بھی کہتے ہیں کہ نسبہ سے مراد کیا ہے؟ روح ہے. مومن کی روح جنت میں ہے، جنت میں ہے، وہاں درختوں سے کھاتی پیتی ہے، وہیں جنت میں رہے گی. قیامت کے دن اس نے واپس آنا ہے. کس دن واپس آئے گی؟ قیامت کے دن. شہیدوں کے لیے بھی سبز پرندوں کی بات آ چکی ہے. اب یہاں پر بھی آیا ہے کہ مومن کا روح جو ہے وہ کیا ہے؟ طائرون. اب یہاں تھوڑی سی بات سمجھو، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ مومن کی جو روح ہوتی ہے وہ پرندے کی شکل اختیار کر لیتی ہے. ہمارے بعض دوست یہ سمجھتے ہیں کہ جو شہیدوں کے لیے سبز پرندوں کی بات آتی ہے، سبز پرندوں کے شکل مل جاتے ہیں، جسم مل جاتے ہیں. یہ بات نہیں ہے. شہیدوں کو جنت کے اندر سبز پرندوں کی شکل کے جسم مل جاتی ہیں. انسانی جسم نہیں رہتے، بلکہ جسم کون سے مل جاتی ہیں؟ پرندوں والے. یہ بات نہیں ہے. جسم ان کے اپنے ہوتی ہیں. انسان کا جسم سب سے اعلیٰ ہے. پرندہ شرندہ انسان کے جسم کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو انسان کا جسم اپنا وہی جسم رہتا ہے. شہیدوں کے لیے اسی طرح جسم ہوتی ہیں. یہ جو پرندہ اللہ پاک دیتا ہے، یہ پرندہ بطور سواری کے دیا جاتا ہے. پرندہ دیا جاتا ہے بطور سواری کے. وہ سمجھے، یہ نہیں ہے کہ شہید کی شکل پرندے والی شکل ہو جاتی ہے. پرندے والی شکل نہیں ہوتی. پرندہ اس کو ملتا ہے بطور سواری کے، بطور سواری کے. کس کر بر بیٹھ او سواری کر، جنت میں سیر کر، جنت میں. اسی طرح ہر مومن، اس حدیث میں آ گیا، ہر مومن کو اللہ پاک وہاں طیرون. یہ نہیں ہے کہ مومن کی شکل پرندے والی شکل بن جاتی ہے. نو شکل وہ اپنی ہے، جسم وہ
اپنا ہے، لیکن اپنے جسم کے لیے پرندہ اللہ پاک بطور سواری کے دیتا ہے، یہ تیری سواری ہے، اس پر سوار ہو، جنت میں جہاں چاہے سیر کرے۔ اچھا جی، یہ آپ کے سامنے وہ پہلی حدیثوں کو ملا کر یہ حدیث نمبر 15 ہو گئی۔ اب آگے آئیے، حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک لمبی حدیث ہے، حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بخاری شریف میں موجود ہے۔ اس میں پیغمبر کریم کے روحانی معراج کا ذکر ہے۔ جسمانی معراج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جو کرایا یہ تو ایک دفعہ ہوا ہے۔ روحانی معراج، روحانی سیر جنت کی اللہ پاک نے کئی مرتبہ کرائی۔ اور سمجھے، روحانی معراج، روحانی سیر اللہ پاک نے کئی مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائی۔ وہ جو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہ جو معراج والا معجزہ مشہور ہے، وہ معجزہ ہے جسمانی۔ جسمانی معراج پیارے پیغمبر کا ایک مرتبہ ہوا، لیکن روحانی معراج، منامی معراج، روحانی معراج، اور سمجھے یہ معراج اللہ پاک نے کئی مرتبہ کرائے۔ یہ جو حدیث ہے، اس حدیث میں بھی ذکر ہے روحانی معراج کا۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دو فرشتے اللہ نے میرے پاس بھیجے، جبرائیل اور میکائیل۔ اب وہ مجھے لے گئے، سیر کراتے رہے جنت کی۔ سمجھو ذرا بات کو، کہاں کی سیر کرائی؟ جنت کی۔ جب جنت کی سیر کرائی تو بڑی بہترین بہترین چیزیں میں نے وہاں پر دیکھی۔ اب اس کا تذکرہ سنو۔ اس میں لفظ آتا ہے، پیارے پیغمبر نے پوچھا یہ جو سیر کرائی ہے تو بتاؤ تو صحیح کہ یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، مجھے کوئی پہچان تو کراؤ۔ تو پھر جبرائیل اور میکائیل نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کرائی۔ اب سنو وہ حدیث کے الفاظ، اور کوئی لفظ غلط ہو تو صحیح کر لو۔ والدار الاولی، والدار الاولی التی دخلتا، پہلا گھر جس میں آپ داخل ہوئے تھے، دارو عامت المومنین، وہ گھر تھا عام مومنوں کا۔ یہاں ایک گھر مراد نہیں ہے، یعنی بہت ساری ایک قسم کی محلات، ایک قسم کے گھر تھے وہاں۔ وہ پہلی گویا کہ کالونی یوں سمجھو، وہ سمجھے پہلے جو ایک کالونی میں آگ داخل ہوئے تھے نا، وہ کس کی تھی؟ عام مومنوں کے گھر وہاں تھے۔ وہاں پر کیا تھے؟ عام مومنوں کے گھر۔ آگے وَأَمَّا هَذِهِ، اور اب یہ جہاں ہم سیر کر رہے ہیں نا، یہ فدار الشہداء، اب یہاں پر یہ ساری بہترین بہترین حویلیاں، مکانات، محلات، یہ کس کے ہیں؟ شہیدوں کے۔ اب جنت میں عام مومنوں کے گھر بھی، جنت میں شہیدوں کے گھر بھی۔ پیارے پیغمبر کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ ایمان والا انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کو اللہ پاک جنت میں داخل کرتا ہے، یعنی اس کی روح جنت میں چلی جاتی ہے۔ مومنوں کی روح بھی جنت میں، شہیدوں کی روح بھی جنت میں۔ آگے وَأَنَا جِبْرَائِیل وَهَذَا مِیکائیل،
اور اپنا تعارف کرایا کہ میں جبرائیل ہوں، یہ میرے ساتھ میکائیل ہے، ہم جو دو آپ کو پھرا رہے ہیں ہم کون ہیں؟ ایک جبرائیل تو دوسرا میکائیل۔ پھر پیارے پیغمبر کو کہتے ہیں فرفع راسا کا، پیارے پیغمبر ذرا اپنا سر اٹھائیں تو صحیح ہے، یوں ذرا وہ سر کو اٹھاؤ تو صحیح، سر اٹھائیں۔ فرفعت راسی، میں نے اپنا سر یوں اٹھایا، جب سر اٹھایا فَإِذَا فَوْقِي، میرے اوپر، فَإِذَا فَوْقِي، عبارت صحیح کر رہو، فَإِذَا فَوْقِي مِثْلُ السَّحَابِ، میرے اوپر تو یوں معلوم ہوا جس طرح بادل ہوتا ہے، مثل السحاب، اور سمجھے مثل السحاب، صحاب جانتے ہو سین کے ساتھ ہے سحاب، مثل السحاب، جب میں نے اوپر کی طرف دیکھا تو مجھے بادل نظر آیا، بادل، بات سمجھے؟ اس بادل میں ایک بڑا بہترین قسم کا مکان تھا، قالا ذاکا منزلوں کا، وہ مجھے کہنے لگے یہ آپ کا گھر ہے، اے سمجھو، وہ مجھے کیا کہنے لگے؟ ذاکا منزلوں کا، ذاکا منزلوں کا، یہ کیا ہے؟ آپ کا گھر ہے، یہ ہے منزل محمد، کاشانہ محمد، سمجھے؟ دولت خانہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے ذاکا منزلوں کا۔ فَقُلْتُ، میں نے کہا دعانی ادخل منزلی، دعانی اے وضع یدہ سے ہے، وضع یدہ سے دعا، دعانی چھوڑو مجھے، ادخل منزلی، داخل ہو جاؤں میں اپنے گھر میں، اجازت ہو تو میں اپنے گھر میں داخل ہو کے دیکھوں کہ اللہ پاک نے میرے لیے کیسا گھر تیار کر رکھا ہے۔ جب میں نے یہ کہا، کالا، وہ دونوں کہنے لگے، جبرائیل بھی اور میکائیل بھی، انہو بقی لکا عمرن، انہو بقی لکا عمرن، آپ کی عمر ابھی تک باقی ہے، جو 63 سال آپ کی عمر پوری ہونی ہے نا، وہ عمر دنیا کی زندگی والی ابھی تک باقی ہے۔ انہو بقی لکا عمر لم تستکملہ، اس عمر کو آپ نے ابھی تک مکمل نہیں کیا۔ فَلَوِ اسْتَكْمَلْتَ، پس اگر آپ مکمل کر لیں گے، فَلَوْ اسْتَكْمَلْتَ، استکملتا، آپ جب مکمل کر لیں گے نا، اتیتا منزلہ کا، تو آپ اپنے منزل میں آ جائیں گے۔ اتیتا منزلہ کا، اتیتا منزلہ کا، یہ آپ کا جو گھر ہے، آپ نے اپنے اس گھر کے اندر آنا ہے، لیکن کب آنا ہے؟ جب عمر مکمل ہو جائے گی، دنیا والی زندگی ختم ہو جائے گی، وہ سمجھے، دنیا والی عمر 63 سال کی پوری ہو جائے گی، دنیا والی زندگی ختم ہو جائے گی، دنیا والی عمر جب پوری ہو جائے گی تب آپ نے اپنے اس مکان میں آنا ہے۔ اب پیارے پیغمبر خود بتا رہی ہیں کہ مجھ پر موت آ جائے گی تو میں نے اس اپنے مکان میں چلے جانا ہے۔ جسم پاک تو پیارے پیغمبر کا حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرہ میں،
لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلے جائیں گے؟ اور اس مقام پر جو اعلیٰ مقام اللہ پاک نے ہمارے پیارے پیغمبر کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ پیارے پیغمبر خود بتا رہی ہیں کہ موت جب آ جائے گی تو میں نے وہاں چلے جانا ہے۔ اب بخاری شریف صفحہ 185 جلد نمبر 1 صفحہ 185 صحیح کر لو صفحہ، اور مشکات کا صفحہ 396، مشکات کا صفحہ 396۔ یہ اگلا صفحہ جو آپ کے پاس لکھا ہے وہ اس کا صفحہ نہیں ہے، وہ نیچے دوسری روایت آ رہی ہے، وہ اس کا صفحہ ہے۔ اب اگلی ذرا روایت سمجھ لو پھر یہ دیکھ لینا۔ حدیث نمبر 17 جی۔ اب یہ 16 نمبر حدیث اس نے بتایا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہونے کے بعد پیارے پیغمبر نے جنت والے اس مکان کے اندر چلے جانا ہے، اتیتا منزلہ کا۔ جب مکمل ہو جائے گی دنیا کی عمر تو آپ نے یہاں آ جانا ہے۔ آگے جی حدیث نمبر 17، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا حضرت ابراہیم 18 ماہ کا تھا جب وہ فوت ہو گیا۔ پیارے پیغمبر کا بچہ تھا ابراہیم، اس کا نام رکھا تھا پیارے پیغمبر نے۔ 18 مہینے کا تھا جب اس پر موت آ گئی۔ اس کے لیے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں ان لہو، عبارت صحیح کر لو، ان لہو لمرضعن فی الجنہ، ان لہو لمرضعن فی الجنہ، فی الجنت۔ بخاری شریف صفحہ 184 جلد نمبر 1، مصنف ابن ابی شیبہ، یہ جو اوپر صفحہ لکھا ہے آپ کے پاس، مصنف ابن ابی شیبہ صفحہ 379 جلد نمبر 3، یہ مصنف ابن ابی شیبہ، یہ حدیث نمبر 17 کا حوالہ ہے۔ پیارے پیغمبر فرماتی ہیں میرا بیٹا جنت میں ہے۔ جنت میں اللہ پاک نے ایک عورت کو دودھ پلانے کے لیے مقرر کیا ہے جو میرے بیٹے کو دودھ پلاتی ہے، مرضعن، لمرضعن، دودھ پلانے والی، دودھ پلانے والی جنت کے اندر موجود ہے۔ میرا بچہ بھی جنت کے اندر ہے، جنت میں وہ اس کو دودھ پلا رہی ہے۔ اب پیارے پیغمبر کا پاک بیٹا، اس کا جسم تو یہاں دنیا والی قبر میں، اور پیارے پیغمبر کیا فرما رہی ہیں کہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ جنت میں۔ جنت میں روح ہے، جنت میں کیا ہے؟ روح زندہ، جنت میں زندہ، اور سمجھے، روح زندہ جنت میں زندہ۔ آگے آئیے حدیث نمبر 18، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ حضرت جعفر طیار کا ذکر کرتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حضرت جعفر حضرت علی کے بھائی ہیں، حضرت علی کے بھائی ہیں، رسول پاک کے چچا زاد بھائی، رسول پاک کے چچا زاد بھائی۔ یہ وہی حضرت جعفر ہیں جنہوں نے حبشہ کے بادشاہ کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی تھی، سورۃ مریم کی آیتیں پڑھی تھیں، اور پھر وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ یہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غزوہ موتا میں شہید ہوئے ہیں۔ غزوہ موتا، جنگ موتا، غزوہ موتا میں یہ شہید ہوئے ہیں۔ ان کے بارے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ،
اس اللہ کی ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں محمد کریم کی جان ہے، جو میرا مالک ہے، اس اپنے رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں انہو، بے شک وہ کون، یعنی حضرت جعفر، حضرت جعفر الآن لفی انہار الجنہ، اب وہ جنت کی نہروں میں، اب وہ جنت کی نہروں میں ینغمس فیہا، جنت کی نہروں میں غسل کر رہا ہے، غوطے لگا رہا ہے، جنت کی نہروں میں، جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے، جنت کے اندر زندہ ہے میرا چچا زاد بھائی حضرت جعفر۔ یہ ابو داؤد شریف صفحہ 252 جلد نمبر 2، ابو داؤد صفحہ 252، صفحہ صحیح کرو، صفحہ 252 جلد نمبر 2۔ اب یہ حضرت جعفر بھی شہیدوں میں سے ہیں، اور پیارے پیغمبر کو اللہ پاک نے وحی کر کے بتایا ہے، اور پیارے پیغمبر اس اللہ کے وحی والے علم کے مطابق بتا رہی ہیں کہ میرا چچا زاد بھائی جعفر جنت کی نہروں میں غسل کر رہا ہے، جنت کے اندر زندہ موجود ہے۔ اب اس کا جسم تو یہاں دنیا میں، اور وہ جعفر یعنی اس کی روح جنت کے اندر ہو۔ آگے جی حدیث نمبر 19، حدیث نمبر 19، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کنت اسمع انہ لا یموت نبی حتی یخیر بین الدنیا والآخرہ، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی مرضہ الذی مات فیہ، یقول فی مرضہ، عبارت صحیح کرو، فی مرضہ الذی مات فیہ، وَأَخَذَتْهُ بُحَّةٌ، وَأَخَذَتْهُ بُحَّةٌ یقول مع الذین انعم اللہ علیہم، مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین علایا، فظننت انہ خیر، فظننت انہ خیر۔ بخاری شریف صفحہ 638 اور صفحہ 660 جلد 2۔ اچھا جی، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کنت اسمع، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنا کرتی تھی۔ رسول پاک فرماتے تھے، جب رسول پاک صحیح صحت میں تھے تو رسول پاک فرمایا کرتے تھے، کیا اب قانون سمجھو پیغمبر کے لیے، جو پیارے پیغمبر فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں رسول پاک فرمایا کرتے تھے لا یموت نبی، کسی نبی پر موت نہیں آتی، حتی یخیر بین الدنیا والآخرہ، یہاں تک کہ اس کو اختیار دیا جاتا ہے دنیا اور آخرت میں، اسے اختیار دیا جاتا ہے
دنیا اور آخرت میں، یعنی اسے اللہ پاک کی طرف سے کہا جاتا ہے میرے پیارے پیغمبر اگر دنیا میں رہنا چاہتے ہو تو آپ کی عمر زیادہ کر دیتے ہیں، اگر دنیا میں رہنا چاہتے ہو تو آپ کی عمر زیادہ کر دیتے ہیں، اور اگر میرے پاس آنا چاہتے ہو اجازت ہو تو میرا فرشتہ آپ کی روح قبض کر لے۔ یہ ہر پیغمبر کے لیے قانون ہے، پیغمبر اور امتی کی موت میں یہی فرق ہے، جب امتی پر موت آتی ہے امتی سے کوئی پوچھتا نہیں، لیکن پیغمبر کے لیے اللہ کا قانون کیا ہے کہ اس وقت تک پیغمبر پر موت نہیں آتی جب تک فرشتہ پیغمبر سے اجازت نہ لے لے۔ پیغمبر اجازت دے دے کہ میری روح قبض کر لو، وہ سمجھے یہ پیغمبر کا مقام ہے۔ اللہ کا ہر پیغمبر جب اس پہ موت کا ٹائم آتا ہے تو فرشتہ اجازت لیتا ہے، اجازت لیتا ہے، اگر اجازت ہے تو آپ کی روح قبض کی جائے، اور اگر اجازت نہیں ہے تو اللہ کہتا ہے آپ کی عمر بڑھا دیتے ہیں۔ لیکن ہر پیغمبر یہی کہتا رہا ہے کہ میری روح قبض کرو، میں اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ کسی پیغمبر نے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ میں دنیا میں رہنا چاہتا ہوں، دنیا میں میری عمر بڑھا دی جائے۔ اب یہ قانون ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اخیر وقت میں تھے، آپ نے فرمایا کیا مع الذین انعم اللہ علیہم، مع الذین انعم اللہ علیہم، تو میں سمجھ گئی کہ میرے پیارے پیغمبر سے بھی فرشتہ اب پوچھ رہا ہے کہ پیارے پیغمبر یہاں دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا دنیا کو چھوڑ کے اللہ کے پاس آنا چاہتے ہو۔ اب پیغمبر کریم نے جواب دیا ہے کہ دنیا میں نہیں رہنا چاہتا، مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، ان نبیوں کے ساتھ جانا چاہتا ہوں جو دنیا سے جا چکے۔ وہ سمجھے مع الذین، تو گویا کہ فرشتے نے پوچھا ہے پیارے پیغمبر یہاں رہنا چاہتے ہو یا اللہ کے پاس آنا چاہتے ہو، دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا آخرت میں آنا چاہتے ہو، جنت میں آنا چاہتے ہو؟ تو پیارے پیغمبر نے جنت کو پسند کر لیا، جنت کو۔ اب یہ حدیث کیا بتاتی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ پیارے پیغمبر کی حدیث کی روشنی میں فرما رہی ہیں، اور قانون پیارے پیغمبر نے خود بتایا کہ اللہ کا پیغمبر جب کہتا ہے میں یہاں نہیں رہتا، اور سمجھو میں یہاں دنیا میں نہیں رہتا، میں وہاں جاتا ہوں، مع الذین انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ وہ جنت میں جہاں باقی نبی زندہ ہیں مجھے وہاں لے چل، بس میں یہاں نہیں رہنا چاہتا۔ خود پیغمبر کریم بتا رہے ہیں کہ موت کے وقت میں دنیا کو چھوڑ کر جنت میں جا رہا ہوں۔ بات سمجھے؟ تو اب یہ حدیث کیا بتاتی ہے کہ پیارے پیغمبر کا جسم پاک یہاں ہے جو قیامت تک صحیح سالم رہے گا، لیکن پیارے پیغمبر خود کہاں زندہ ہیں؟ جنت میں۔ اب یہ حدیث ہے جی بخاری شریف کی، آگے آئیے، یہ حدیث نمبر 19 کے بعد حدیث نمبر 20۔ جب رسول پاک کی کو آخرت اور دنیا کا اختیار دیا گیا تو رسول پاک نے فرمایا، یہ آگے دوسری حدیث ہے، یہی جب پیارے پیغمبر کو اختیار دیا گیا کہ دنیا میں رہنا چاہتے ہو میرے پاس آنا چاہتے ہو، تو پیارے پیغمبر نے کیا جواب دیا؟ فر رفیق الاعلی۔ کیا جواب دیا؟ فر رفیق الاعلی، میں ان دوستوں میں آنا چاہتا ہوں جو اعلیٰ مقام پہ رہتے ہیں۔ رفیق اعلیٰ جنت۔ فقل، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں اذن لا یختارنا، میں سمجھی اذن لا یختارنا، اب ہمیں پسند نہیں کرتے، ہمیں چھوڑ کے پیارے پیغمبر کہیں اور جا رہے ہیں۔ اذن لا یختارنا، یہ لا یختارنا صفحہ 641،
بخاری شریف اذن لا یختارنا، بخاری شریف صفحہ 641 جلد 2، یہ لا یختارنا، اور یہ جو صفحہ لکھا ہے نا 638 اور 639 جلد 2، اس کا لفظ اور لکھ لو، یہ لا یختارا کے لیے بخاری کے ساتھ آگے صفحہ لکھ لو، صفحہ ہے وہ 641 جلد نمبر 2، اور یہ جو آپ کے پاس صفحہ لکھا ہے نا صفحہ 638 اور صفحہ 639 جلد 2، یہ جو صفحہ لکھا ہے یہاں پر لفظ اور ہے، یہاں پر لفظ لکھ لو ساتھ، اذن لا یجاورنا، یہ جو آپ کے پاس صفحہ لکھا ہے اس صفحہ پر لفظ ہے لا یجاورنا، اذن لا یجاورنا، یہ اذن حروف نواسب میں سے ہے، اذن اس لیے لا یجاورا لا یختارا، یہ اذن نصب دے رہا ہے، اذن لا یجاورنا، میں یہ سمجھی کہ ہمارے جوار ہمارے پڑوس میں اب پیارے پیغمبر نہیں رہتے۔ اب رسول پاک کی قبر پاک تو ہے حضرت عائشہ صدیقہ کے کمرے میں، حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرہ اور کمرہ کے اندر ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، پر حضرت عائشہ کیا کہتی ہیں، میرا کمرہ تو درکنار، میرے جوار اور پڑوس میں بھی اب پیارے پیغمبر نہیں رہنا چاہتے۔ لا یجاورنا، اذن لا یجاورنا، ہمارے جوار میں، پڑوس میں، ہمارے قریب بھی نہیں رہتے، ہمیں چھوڑ کے کہیں جا رہی ہیں۔ اب یہ جو بخاری شریف صفحہ 638 639 جلد 2، یہاں پر لفظ کیا ہے، لا یجاورنا، اور وہ جو ہے نا آپ کے پاس لکھا ہوا لا یختارنا، اس کا صفحہ ہے 641۔ آگے حدیث نمبر 21 ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الرفیق الاعلیٰ فرمایا، پھر رفیق الاعلیٰ، اللہ ان دوستوں میں لے چل جو بلند مقام پہ رہنے والے ہیں، جنت میں رہنے والے ہیں، مجھے بھی وہاں لے چل، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں فَعَرَفْتُ أَنَّهُ ذَاهِبٌ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ ذَاهِبٌ، موطا مالک صفحہ 221۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں جب یہ لفظ پیارے پیغمبر نے فرمایا تو میں سمجھی اب ہمارے پیارے پیغمبر ہمیں چھوڑ کے کہیں اور جا رہے ہیں، اب یہاں ہمارے پاس نہیں رہنا چاہتے، ذاہبون، ہمیں چھوڑ کے کہیں اور جا رہے ہیں۔ آگے آپ کے پاس 22 ہے، اس کے اندر لفظ آ رہے ہیں، رسول پاک کی مرض شدید ہو گئی تو آپ نے فرمایا اللہم اغفر لی وارحمنی وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، بخاری شریف صفحہ 639، یہ لفظ الحقنی بالصالحین نہیں ہے، یہاں لفظ ٹھیک کر لو، الحقنی بالرفیق الاعلیٰ، الحقنی بالرفیق الاعلیٰ، بخاری شریف صفحہ 639 جلد 2 اور صفحہ 847، یہ دونوں کی جلد 2 ہی ہے، موطا مالک صفحہ 221، الحقنی بالرفیق الاعلیٰ، اللہ مجھ پہ رحم کر، اغفر لی، مجھے معاف کر، مجھ پہ رحم کر، مجھے رفیق اعلیٰ میں لاحق کر دے، پہنچا دے۔
آگے نمبر 23 حدیث جی حضرت عائشہ کہتی ہیں قالت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے، وہ بیماری کہ جس بیماری کے اندر دنیا سے تشریف لے گئے، جس بیماری کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، لما مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرض الذی مات فیہ، لما مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرض الذی مات فیہ، جب بیماری آپ نے گزاری، وہ بیماری جس میں آپ دنیا سے تشریف لے گئے، جعل یقولو، تو رسول پاک کہتے تھے فی الرفیق الاعلی، بخاری شریف صفحہ 638 جلد 2۔ آگے حدیث نمبر 24 سے حضرت عائشہ کہتی ہیں آخر کلمۃ تکلم بہا رسول اللہ، آخر کلمۃ تکلم بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم الرفیق الاعلی، بخاری شریف صفحہ 641 جلد نمبر 2۔ آخری کلمہ جو پیارے پیغمبر کی پاک زبان سے نکلا، سمجھو حضرت عائشہ کہتی ہیں پیارے پیغمبر کی پاک زبان کا آخری کلمہ، پیارے پیغمبر کی پاک زبان کا آخری کلمہ کیا ہے؟ اللہم الرفیق الاعلی، یہ آخری لفظ ہے پیارے پیغمبر کا۔ اب قیامت تک اس زبان سے کوئی لفظ نکل سکتا؟ سمجھو آخر کلمۃ، آخری کلمہ، آخری لفظ جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زبان سے نکلا ہے، وہ کیا ہے؟ اللہم الرفیق الاعلی، بخاری شریف صفحہ 641 جلد نمبر 2۔ اب قیامت تک اس زبان سے کوئی لفظ، وعلیکم السلام، دعا کریں کسی کے لیے، نرا جھوٹی روایتیں۔ اب یہ دیکھو جتنی روایات آ رہی ہیں، آیتیں دیکھ رہے ہو، حدیثیں دیکھ رہے ہو، بخاری بات سمجھے، جب ان کی روایتیں آئیں گی پھر دیکھنا بخاری کا نام نہیں ہوگا، پھر نہ قرآن آئے گا تو نہ بخاری آئے گا۔ اچھا جی، اب یہ آپ کے پاس ایک فہم سلف لکھا ہے کہ رفیق اعلیٰ کس کو کہتے ہیں، رفیق اعلیٰ کس کو کہتے ہیں؟ چونکہ مختلف حدیثوں کے اندر اب لفظ آ رہا ہے رفیق اعلیٰ، رفیق اعلیٰ، رفیق اعلیٰ۔ جی یہ رفیق اعلیٰ کیا چیز ہے، کون سی جگہ ہے؟ اس لیے آپ کے سامنے یہ لکھ دیا گیا فہم سلف کے اسلاف صالحین کیا کہتے ہیں کہ رفیق اعلیٰ کیا ہے۔ ان الرفیق الاعلی ان الرفیق الاعلی المکان الذی تحصل المرافقۃ فیہ مع المذکورین، وہ مکان کے تحصل المرافقۃ فیہ، جس میں رفاقت حاصل ہوگی، مع المذکورین، یہ جو ذکر کیے گئے کون؟ انبیاء، صدیق، شہداء، صالحین۔ سمجھے؟ رفیق اعلیٰ کون سا مکان ہے؟ وہ مکان جہاں پر انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کی رفاقت حاصل ہوگی، اس مقام کو کیا کہتے ہیں؟ رفیق اعلیٰ۔ وہ سمجھے اس مقام کو کیا کہتے ہیں؟ رفیق
یہ فتح الباری صفحہ 137 جلد نمبر 8، جلد نمبر 8۔ اچھا جی، اب یہ کیا ہے؟ جہاں پر یہ باقی انبیاء وغیرہ موجود ہیں، یہ اگلا جو حوالہ ہے کتاب الروح، عقائد اسلام، تفسیر عزیزی وغیرہ، یہ سارا یہ رفیق اعلیٰ وہ مکان جنت کا جہاں پر باقی پیغمبر رہتے ہیں۔ اب ایک تو فتح الباری کا والا آ گیا، دوسرا کتاب الروح صفحہ 100 اور اسی طرح صفحہ 184، صفحہ 100 بھی ہے اور صفحہ 184 بھی ہے۔ عقائد اسلام صفحہ 160، صفحہ صحیح کرو، صفحہ 160۔ تفسیر عزیزی صفحہ 99، تفسیر مظہری صفحہ 223 224۔ تفسیر مظہری کا فتح الملہم، یہ لکھ لو آگے، فتح الملہم صفحہ 421 جلد نمبر 3۔ فتح الملہم یہ علامہ شبیر احمد عثمانی کی ہے، فتح الملہم صفحہ 421 جلد نمبر 3۔ روح المعانی لکھو، روح المعانی صفحہ 148 جلد 15۔ روح المعانی صفحہ 148 جلد نمبر 15۔ عمدۃ القاری، عمدۃ القاری صفحہ 64 جلد نمبر 18۔ یہ رفیق اعلیٰ سے مراد کیا ہے یہ آپ کے سامنے واضح کر دیا گیا۔ جنت کا مکان ہے، وہ مقام جہاں پر سب نبی رہتی ہیں، صدیق، شہید، یعنی جنت، جنت کا اعلیٰ مقام۔ اس اعلیٰ مقام پہ اللہ مجھے پہنچا دے۔ آگے حدیث نمبر 25۔ اخیر وقت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ لفظ فرما رہے تھے۔ اب ذرا دیکھنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اخیر وقت میں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ان للموت سکرات، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، ثم نصب یدہ فجعل یقول فی الرفیق الاعلی، فی الرفیق الاعلی حتی قبض ومالت یدہ۔ آخری وقت ہے پیارے پیغمبر کا، پیاری پیغمبر کے زبان سے لفظ نکل رہی ہیں، لا الہ الا اللہ، ان للموت سکرات، موت میں بڑی بے ہوشیاں آتی ہیں، اللہ پاک تو خود میری امداد فرما۔ ثم نصب یدہ، اپنا ہاتھ اوپر کیا ہے۔ اخیر وقت میں پیارے پیغمبر نے نصب یوں ہاتھ اوپر کیا، ہاتھ اوپر کر کے فجعل یقول، یوں ہاتھ اوپر کر کے فرمانے لگے، فی الرفیق الاعلی۔ وہ سمجھو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یوں آخری وقت میں ہاتھ اپنا اوپر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں فی الرفیق الاعلی، اللہ ان دوستوں میں لے چل، او جنت میں لے چل۔ یوں ہاتھ کھڑا کیا، اس طرح ہاتھ کھڑا کر کے یوں ہی کہہ رہے تھے فی الرفیق الاعلی، فی الرفیق الاعلی، فی الرفیق الاعلی۔
یہ فرما رہے تھے حتیٰ قبضہ، یہاں تک کہ روح پاک نکل گئی. اب روح پاک نکل گئی، اب مالت یدہ، روح اندر تھی، ہاتھ کھڑا کرنے کی طاقت تھی، روح پاک نکل گئی، مالت یدہ، ہاتھ نیچے جھک گیا، ہاتھ وہ سمجھے، روح نکل گئی. اب پورا جسم کھڑا ہو کے نماز پڑھنا تو درکنار، اب ہاتھ بھی کھڑا کرنے کی طاقت نہیں. وہ سمجھے روح اندر ہو، ہاتھ آدمی ہلا سکتا ہے، روح نکل جاتی ہے تو پھر ہاتھ کھڑا کرنے کی طاقت بھی نہیں رہتی، ہاتھ نیچے جھک گیا. یہ بخاری شریف صفحہ 640، صفحہ 640 اور صفحہ 964، دو صفحے ہیں، 640 پر بھی ہے اور 964، دونوں جلد دوسری ہے، جلد دوم دوسری جلد میں صفحہ 640 بھی اور صفحہ 964 964 اچھا جی. اب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو ہاتھ مبارک اوپر کیا تھا، جب روح نکل گئی اب ہاتھ کو تھامنے کی طاقت نہ رہی، نیچے آ گیا. عام امتیوں کے لیے جیسے روح اندر رہے تو طاقت ہوتی ہے، روح نہ رہے تو طاقت نہیں ہوتی. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی روح نکل گئی، اب ہاتھ کو تھامنے کی طاقت نہ رہی. آگے حدیث نمبر 26 ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شدت سے زیادہ شدت و تکلیف میں نے کبھی نہیں دیکھی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک جب قبض کی گئی، اور سمجھے روح پاک جب قبض کی گئی تو پیارے پیغمبر پہ جتنی شدت تھی، وہ سمجھو پیارے پیغمبر پہ کہتے ہیں اتنی شدت میں نے کبھی دیکھی ہی نہیں، اتنی شدت میں نے کبھی دیکھی ہی نہیں. یہ بخاری شریف صفحہ 939، صفحہ 939 جلد 2، 939 نہیں ہے کی 639 ہے، صحیح کر لو، صفحہ 639. لفظ حضرت عائشہ کے دیکھو، فلا اکرہ شدت الموت لأحد ابدا بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فلا اکرہ شدت الموت لأحد ابدا بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب نبی پاک کی موت کے وقت سختی شدت میں نے دیکھی، فرماتی ہیں پھر میں کسی اور کے لیے موت کی شدت کو مکروہ نہیں سمجھتی تھی. جب ساری کائنات میں سب سے بزرگ و برتر، سب سے اعلیٰ، لیکن موت کے وقت ان پہ بھی سختی تھی، شدت تھی، تو اگر کسی امتی پر موت کے وقت سختی آ جائے تو آدمی مکروہ نہ سمجھے. وہ سمجھے، فرماتی ہیں فلا اکرہو، گویا کہ پہلے وہ بھی سمجھتی تھی اس کی موت سخت آئی ہے، اس کی موت سخت آئی ہے. فرماتی ہیں جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھی نا اور پیارے پیغمبر کی شدت دیکھی تو گویا کہ موت کے اندر ایک شدت ہوتی ہے. جتنا ہی اللہ کا پیارا ہو تب بھی جب روح جسم سے نکلتی ہے تو اس وقت ایک قسم کی کیا ہوتی ہے، شدت ہوتی ہے. یہ شدت جب پیارے پیغمبر کے لیے آئی تو اوروں کے لیے یقیناً آ سکتی ہے. فلا اکرہ شدت الموت لأحد،
کسی کے لیے موت کی سختی کو میں مکروہ نہیں سمجھتی تھی بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی پاک سے یہ دیکھ لیا۔ اب یہ بخاری شریف 639 جلد نمبر 2۔ اچھا جی، نمبر 27 ہے، جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فی مرض ہی، اس اپنی بیماری کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھے زہر کا اثر محسوس ہو رہا ہے۔ او زہر جو یہودی عورت نے کھلائی تھی، یہودی عورت نے دعوت کی تھی، اس نے کھانے کے اندر زہر ملا دیا تھا۔ فرماتی ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فی مرض الذی مات فیہ، یہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی مرض ہی الذی مات فیہ، فی مرض الذی مات فیہ، یہ الموت کا لفظ غلط ہے، فی مرض الذی مات فیہ۔ اس مرض میں پیارے پیغمبر کہتے تھے یا عائشہ تو ما ازال علم الطعام، ما ازال اجد علم الطعام، میں پاتا ہوں طعام کا درد، کھانے کا درد، الذی اکلت بخیبر، وہ طعام جو میں نے خیبر میں کھایا تھا، وہ کھانا جو میں نے خیبر میں یہودی عورت کے ہاں کھایا تھا، اس کا اثر اب محسوس ہوتا ہے۔ ہاذا فہاذا اوان، اوان نہیں، اوان، حمزہ واو، اوان، اوان، آن وقت، اوان وقت، آن اوان، اس کا وقت معنی کیا ہوتا ہے؟ وقت۔ ہاذا اوان، ہاذا اوانو وجدتو، یہ وہ وقت ہے کہ میں پاتا ہوں انقطاع ابہری، کہ کاٹی جا رہی ہے ابہری میری شہرگ، میری شہرگ، من ذالک السم، وہ جو میں نے زہر کھایا تھا اس زہر کی وجہ سے میری شہرگ اب کٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اس زہر کا اثر اب کر رہا ہے۔ یہ بخاری شریف صفحہ 637، بخاری شریف صفحہ 637 جلد 2۔ آگے حدیث نمبر 28، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ تا، رسول پاک نے حضرت فاطمہ کو بلایا۔ کس کو بلایا؟ حضرت فاطمہ کو۔ فی شکوا ہو، اس بیماری میں، الذی قبض فیہ، وہ بیماری الذی قبض فیہ جس میں آپ کی روح قبض کر لی گئی۔ حضرت فاطمہ اپنی بیٹی کو بلایا، فسارھا بشیء، سار یسار سرن سے، سرن یعنی علیحدگی میں، راز کی کوئی بات کہی، سارھا بشیء، راز کی کوئی بات کہی، فبکت، سارھا بشیء فبکت، فبکت، یہ پوری عبارت آپ کے پاس لکھی ہوئی نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے راز کی بات کہی، فبکت، حضرت فاطمہ رو پڑی۔ ثم دعاہا، پھر بلایا،